پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ جینڈر والی بات سے بھی مجھے ٹیلنٹ یاد آ جاتا ہے کہ ٹیلنٹ ہی ہوگا نا کہ لوگ یہ سوچیں. لیکن اس وقت ہم بالکل ایک مختلف بات کر رہے ہیں. دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ایسے ہیروز کو قومی سطح پر سراہا جانا بھی انتہائی ضروری ہے, اور وہ ہوا ہے. رواں ماہ 23 مارچ کو پشاور سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل اسکواش پلیئر فرحان محبوب کو پرائڈ آف پرفارمنس کے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. فرحان محبوب اسکواش کے میدان میں بھارت سمیت دنیا بھر میں پاکستان کا نام بلند کر چکے ہیں. دیگر کئی ایوارڈ سمیت 6 بار ایشین گولڈ میڈلسٹ کا اعزاز حاصل کرنے والے فرحان محبوب کو یہ ایوارڈ پاکستان اسکواش فیڈریشن کی تجویز پر ان کی شاندار پرفارمنس کے اعتراف میں دیا گیا. اس اقدام سے نہ صرف جونیئر اسکواش پلیئرز بلکہ کھیل کے دیگر میدانوں میں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور اسی پہ بات کرتے ہیں, اسکواش چیمپئن فرحان محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرحان صاحب, ہم اکثر دیگر کھیلوں کی بات کرتے ہیں, ویسے جیو پاکستان پہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام کھیلوں میں اچیورز کو پروموٹ کریں, ان کو سامنے لے کر آئیں, لیکن آپ کو جب یہ خبر ملی کہ آپ کو اس طرح سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے, کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ اور آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں کہ کتنا مشکل سفر تھا, یہاں تک پہنچنے میں کتنی محنت لگی؟ جی, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آج دعوت دی. اس کے لیے میرا سفر جو ہے وہ بہت لمبا تھا, آلموسٹ 19 ایئرس کا سفر تھا, کیونکہ 6 سال کی عمر سے میں نے اسکواش اپنا جو ہے وہ آغاز کر دیا تھا. میرے جو ماموں تھے جانشیر خان اور محب اللہ خان جو تھے, جو اسکواش کے چیمپئن تھے, میرے فادر محبوب خان, تو ان کو جب دیکھ کے مجھے ایک تو کہتے ہیں نا شوق چڑھا. اس کے بعد پھر میں نے اپنا آغاز اپنے گاؤں نواکلی سے کر لیا تھا. تو بہت اس میں ایسا تھا کہ مطلب بہت زیادہ مجھے بہت ٹف ٹائم بھی دیکھنا پڑا, کیونکہ میرے والد محبوب خان جو تھے وہ میرے جانشیر ماموں کے ساتھ پورے ورلڈ میں ٹریولنگ کر رہے تھے پورے 15 سال تک, اور ہمیں یہاں پہ مطلب اکیلا جو ہے وہ اسکواش آنا جانا گاؤں سے تقریباً آلموسٹ 2-3 کلومیٹر آنا جانا, مطلب تقریباً 6 کلومیٹر ہو جاتا تھا. وہ ہم لوگ پیدل جاتے تھے, کوئی کنوینس نہیں تھا اس ٹائم ہمارے ساتھ, تو پیدل ریگولر جانا, اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سخت گرمیاں ہو یا سردیاں ہوں. تو ہم لوگوں نے, میں نے اپنا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ محنت نہیں چھوڑی, اور میں ریگولر جاتا رہا اور اپنی ٹریننگ کرتا رہا. تو 19 سال تک میں نے اپنے اس ملک کو سرو کیا, اور الحمدللہ ابھی تک میں کر رہا ہوں. تو اس میں مجھے ایسے بھی کبھی کبھی ٹائم ملتا تھا کہ مطلب میں اتنا فیڈ اپ ہو جاتا تھا, کیونکہ میرے پاس ریکٹس نہیں ہوتے تھے, شوز نہیں ہوتے تھے. تو اس زمانے میں ہم لوگ اتنے ویل آف تھے نہیں کہ مطلب ہم لوگ شوز خریدے یا ریکٹس خریدے. تو میں اتنا فیڈ اپ ہو جاتا تھا کہ میں اکثر, میری جو امی ہے وہ مجھے اکثر کہتی تھی, میری والدہ, کہ بس فرحان ایسے کرو کہ اسکواش چھوڑ دو, تو بس ابو تمہارے کر رہے ہیں تو تم نہیں کھیل سکو گی. کیونکہ پھر مجھے رونا بھی آتا تھا کہ یار اب میں کیا کروں, مطلب اسکواش نہیں کھیلوں گا تو میں اپنے ماموں کی طرح نام نہیں کما پاؤں گا. لیکن وہ گولز یہ تھے کہ میں ریکٹس کو 3-4 جگہوں سے ٹوٹ کے بینڈیج لگا کے, گرپ کی جگہ جو ہے وہ ٹاول لگا کے, اور جوتے اگر ہمارے پڑ جاتے تھے تو اس کو جا کے وہ کسی بھی بازار سے جا کے موچی سے سلا کے پھر اس میں ہی میں کھیلتا تھا. تو بہت اس کے لیے بہت ٹف ٹائم مجھے دیکھنا پڑا. فرحان, آپ کی سٹوری سے تو ہم سپیچ لیس ہو گئے ہیں, بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے, اور یہ بہت سے لوگ ایسے ہی, آئی ایم شیور دے ول اگری ود می, جب ایک چیمپئن بن جاتا ہے نا, اور ماشاءاللہ جو آپ کو ایوارڈ اور اعزاز جو آپ کو ملے ہیں, تو ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ ان کی بڑی زبردست زندگی گزری ہوگی اور پریولیجڈ ہیں, اور اس لیے بھی ازمپشن تھی نا کہ والد صاحب بھی ٹریول کر رہے تھے اور فیملی اتنی ماشاءاللہ اکمپلشڈ ہے, تو ہم تو ایزیوم کر رہے تھے کہ آپ کی بھی بڑی ماشاءاللہ آسان ہوگی. لیکن اتنے چیلنجز, اس کے باوجود آپ بھی لگے رہے کہ جی میں نے کرنا ہے تو اس اسکواش میں ہی ایس کرنا ہے. یہ موٹیویشن, مانا کہ آپ کی فیملی میں بھی ہے, آپ کے فادر ہی واز ٹریولنگ آل دا ٹائم ود جانشیر خان, آپ کے ماموں چیمپئن ہے, تو یہ موٹیویشن وہاں سے تو آ ہی رہی تھی, لیکن اتنا پوری زندگی آلموسٹ 20 سال گزار دینا اس طرح کیسے؟ میں نے جتنا سخت ٹائم گزارا ہے, میں اگر اس کو اپنا بیان کروں تو اکثر کبھی کبھی مجھے رونا آ جاتا ہے, کیونکہ میں نواکلی کا رہائشی ہوں. ہمارا جو گھر تھا وہ کمبائن گھر تھا, تو گھر میں ایک کمرے میں ہم لوگ 4 بھائی اور اپنے میرے ماں باپ ہم لوگ سوتے تھے. کیونکہ وہ آپ دیکھیں, مطلب اگر وہ چیزیں مجھے یاد ہے تو میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں, کیونکہ وہ چیزیں مجھے ایک موٹیویشن دیتی تھی
کہ نہیں میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہی لگن جو تھی میرے اندر ابھی تک میرے مائنڈ میں بیٹھی ہے, اور میں نے یہی ایک پلان, ایک گولز تھے میرے کہ میں بڑا ہو کے اپنا اچھا اسکواش کھیل کے اپنے ماں باپ کو ایک اچھا سا گھر دے دوں, اپنے بھائیوں کو ایک اچھی لائف سٹائل دے دوں. اچھا, ماشاءاللہ بڑی سٹرگل آپ نے کی اور اس کے بعد 6 بار ایشین گولڈ میڈلسٹ بھی آپ رہے. آگے کیا گول ہے؟ ورلڈ چیمپئن شپ, یا ظاہر ہے آپ کے سامنے تو لیگیسی اتنی بڑی ہے, جانشر خان صاحب اور یہ سارے لوگ, آگے کیا سوچا ہے, کہاں تک جانا ہے؟ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میرے گولز بہت ہائی ہے. ابھی میں نے ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ ہی آ رہی ہے نیوزی لینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ, تو میں نے پہلے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اچھے پوزیشنز پہ ہی کھیلا ہے. تو آگے میرے گولز انشاءاللہ بہت ہائی ہے, اور مطلب اس ایوارڈ کے بعد میرے اور مزید گولز ہائی ہو گئے, کیونکہ اکثر ایسے ایوارڈ لینے کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ اسکواش چھوڑ دے گا یا توجہ کم دینا شروع کر دے گا اسکواش پہ. تو میرے مائنڈ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میرے گولز اور ہائی ہو گئے. مجھے پتہ ہے کہ اب بہت زیادہ لوگ میرے اور ویٹ پہ لگ گئے کہ فرحان اب آگے کیا کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے میرے ایونٹس آ رہے ہیں, ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ ہے, ورلڈ اوپن آ رہا ہے, ایشین چیمپئن شپ ملیشیا میں پھر سے آ رہی ہے, اور پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کافی آ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں سٹے آیا ہوا ہے. انشاءاللہ عید کے بعد ہمارے سارے ٹورنامنٹس کا آغاز ہو جائے گا. تو میرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرومس ہے آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ, کیونکہ آپ لوگوں کی پلیٹ فارم پہ میں آج بیٹھا ہوں, اور آپ لوگوں نے ہمیشہ ہم جیسے پلیئروں کو بڑا سپورٹ کیا ہے جیو نیٹ ورک کی وجہ سے. تو میرے انشاءاللہ تعالیٰ یہی پرومس ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے مزید اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آؤں گا. ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جتنے کمیٹڈ ہیں, جتنے ڈریون ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ ابھی آپ رکنے والے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹرولی ڈیزرونگ آف پرائڈ آف پاکستان جو آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے. فرحان, کووڈ کی وجہ سے اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے, کووڈ کو کس طرح امپیکٹ ہوا آپ کی ٹریننگ یا پھر جو ٹورنامنٹس وغیرہ تھے, کتنا اس کا اثر ہوا اس گیم پہ؟ گیم پہ بہت اثر ہوا, کیونکہ 1.5 ایئرز ہم لوگ جو ہے آلموسٹ اسکواش کے ٹورنامنٹس اتنے پاکستان میں بڑے سطح پہ نہیں ہو رہے. ابھی حال ہی میں 1-2-3 ٹورنامنٹ پاکستان بھی ہوئے تھے, لیکن وہ لو پرائز منی کے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کافی نقصانات اٹھانے پڑے رینکنگ, انٹرنیشنل رینکنگ. کیونکہ اسکواش میں ہم لوگ اکثر 16 to 18 ٹورنامنٹس کھیلتے پر ایئر, اس سے ہماری رینکنگ بہت ہائی پہ چلی جاتی ہے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو. لیکن اگر لو ٹورنامنٹ ہوگے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوائنٹس بہت زیادہ کم ملنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو رینکنگ میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے وہ بڑے ایونٹس کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ لو ٹورنامنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور حال ہی میں جب 2017-18 میں بڑے ٹورنامنٹس ہوئے تھے جس کے سارے ونرز میں تھا, تو اس سے مجھے ایک بہت بڑی جمپ مل گئی تھی رینکنگ میں, آلموسٹ 100 پوائنٹس کی جمپ مل گئی تھی. تو 100 پوائنٹس کی وجہ سے میں 188 رینکنگ سے, انٹرنیشنل رینکنگ سے میں آ گیا تو اونلی 41 رینکنگ پہ, تو میں ٹاپ 50 میں آ گیا تھا. لیکن جب کرونا آیا, کووڈ کی وجہ سے پھر ٹورنامنٹ ذرا کم ہو گئے, تو میری رینکنگ پھر اب 90 پہ کلک کر رہی ہے. مطلب تو میرے آلموسٹ تقریباً کوئی 60 رینکنگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا وہ کہتے ہیں جھٹکا پڑا. تو ابھی اسی پریشانی میں ہم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ٹورنامنٹ نہیں ہوں گے تو ہمیں مزید اور نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں رینکنگ میں. فرحان, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی, آپ کی ٹاپ کی رینکنگ ہو جائے گی, بیکاز آپ اتنے کمیٹڈ ہیں. بہت سے اسپورٹس پرسنالٹیز ہم ملتے ہیں, ماشاءاللہ ہر کوئی کام کرتا ہے, بٹ یو آر ٹرولی ڈریون. یہ ڈفرینس ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے, آپ کی باتوں میں نظر آتی ہے. آپ اپنے کاز, اپنے پیشن کے ساتھ آنیسٹ ہیں. تھینک یو. You truly deserve pride of performance. You are certainly pride of Pakistan as well.